احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله مخلصين له الدين مخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من هميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد زل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون احشروا تم جمع کرو الذین ظلموا وہ جنہوں نے ظلم کیا ظالم ازواجہم اور ان کے جوڑے ساتھی وما اور جس کانوا یعبدون وہ پرستش کرتے تھے جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوچھتے تھے یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم من دون اللہ کے سوا فہدوہم پس تم ان کو دکھاؤ الی طرف صراط راستہ الجحیم جہنم اللہ کے سوا پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کا راستہ بتاؤ تم بھی ازواج جوڑوں سے مراد ہیں ایک قسم کے گناہ گار یا ان کی کافر بیویاں اور ما کانوا یعبدون من دون اللہ سے اصنام و شیاطین وغیرہ مراد ہیں وقفوہم انہم مسئولون وقفوہم اور ٹھہراؤ ان کو انہم بے شک وہ مسئولون ان سے پرستش ہوگی اور کھڑا رکھو ان کو ان سے پوچھنا ہے حکم کے بعد کچھ دیر ٹھہرائیں گے تاکہ ان سے ایک سوال کیا جائے جو آگے ما لکم لا تناصرون میں مذکور ہے ما لکم لا تناصرون ما لکم کیا ہوا تمہیں لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ الیوم آج مستسلمون سر جھکائے بردار کوئی نہیں وہ آج اپنے کو پکڑواتے ہیں یعنی دنیا میں تو نحن جمیعا منتصر کہا کرتے تھے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں آج کیا ہوا کہ کوئی اپنے ساتھی کی مدد نہیں کرتا بلکہ ہر ایک بدون کان ہلائے ذلیل ہو کر پکڑا ہوا چلا آ رہا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اقبل اور رخ کرے گا بعضهم ان میں سے بعض ایک علیٰ بعض پر دوسروں کی طرف یتساءلون باہم سوال کرتے ہوئے اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے
قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، قالوا وہ کہیں گے انکم بے شک تم کنتم تاتوننا تم ہم پر آئے تھے عن الیمین دائیں طرف سے، بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے۔ یمین داہنے ہاتھ میں عموماً زور و قوت زائد ہوتی ہے، یعنی تم ہی تھے جو ہم پر چڑھے آتے تھے بہکانے کو زور دکھلا کر اور مروب کر کے، یا یمین سے مراد خیر و برکت کی جانب لی جائے، یعنی تم ہی تھے کہ ہم پر چڑھائی کرتے تھے بھلائی اور نیکی سے روکنے کے لیے۔ یہ گفتگو اتباع اور متبوعین زبردستوں اور زیر دستوں کے درمیان ہوگی۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، قالوا وہ کہیں گے بلکہ لم تکونوا تم نہ تھے مومنین ایمان لانے والے، وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، وما اور نہ کانا تھا لنا ہمارا علیکم تم پر من سلطان کوئی زور، بلکہ کنتم تم تھے قوم قوم طاغین سرکش، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، تم ہی تھے لوگ ہاتھ سے نکل چلنے والے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، فحق پر ثابت ہوگی علینا ہم پر قول بات ربنا ہمارا رب، انا بے شک ہم لذائقون البتہ چکھنے والے، سو ثابت ہوگی ہم پر بات ہمارے رب کی، بے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، فاغویناکم پس ہم نے بہکایا تمہیں، انا کنا بے شک ہم تھے غاوین گمراہ، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود تھے گمراہ، یعنی ہو تو ایمان نہ لائے ہم پر الزام رکھتے ہو، ہمارا تم پر کیا زور تھا جو دل میں ایمان نہ گھسنے دیتے، تم لوگ خود ہی عقل و انصاف کی حد سے نکل گئے کہ بلوث ناصحین کا کہنا نہ مانا اور ہمارے بہکائے میں آگے۔ اگر عقل و فہم اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہماری باتوں پر کبھی کان نہ دھرتے رہے، ہم سو ظاہر ہے خود گمراہ تھے، ایک گمراہ سے بجز گمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ہم نے وہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھا، لیکن تم کو کیا مصیبت نے گھیرا تھا کہ ہمارے چکموں میں آ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، خدا کی حجت ہم پر قائم ہوئی اور اس کی وہی بات ہے۔ لئن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 85 ثابت ہو کر رہی۔ آج ہم سب کو اپنی اپنی غلط کاریوں اور بدمعاشیوں کا مزہ چکھنا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ یومئذ اس دن فی العذاب عذاب میں مشترکون مشترک شریک، سو وہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں، یعنی سب مجرم اور درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے جیسے جرم میں شریک تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اِنَّا بے شک ہم كَذَلِكَ اسی طرح نفعل کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہم بے شک وہ کانوا وہ تھے، اذا جب قیل کہا جاتا لہم ان کو، لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا، یستکبرون وہ تکبر کرتے تھے، وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو وہ غرور کرتے، یعنی ان کا کبر و غرور مانے ہے کہ نبی کے ارشاد سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر لائیں، جس سے ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے، خواہ دل میں اس سے سچ ہی سمجھتے ہوں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا ہم لَتَارِكُو چھوڑ دینے والے آلِهَتِنَا اپنے معبود، لِشَاعِرٍ ایک شاعر کی خاطر، مجنون دیوانے، اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیے گئے تھے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانے کے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ جا وہ آئے بالحق کی حق کے ساتھ، وصدق و تصدیق کی المرسلین رسولوں کی، کوئی نہیں وہ لے کر آیا ہے سچا دین و سچا مانتا ہے سب رسولوں کو، یعنی شاعروں کا جھوٹ تو مشہور ہے، پھر اس راست باز ہستی کو شاعر کیسے کہتے ہو جو دنیا میں خالص سچائی لے کر آیا ہے اور سارے جہاں کے سچوں کی تصدیق کرتا ہے، کیا مجنون و دیوانے ایسے صحیح اور پختہ رسول پیش کیا کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، انکم بے شک تم لذائق ضرور چکھنے والے، العذاب عذاب العلیم دردناک، بے شک تم کو چکھنا ہے عذاب دردناک۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، وما تجزون تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا الا مگر ما جو کنتم تعملون تم کرتے تھے، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی انکار توحید اور ان گستاخیوں کا مزہ چکھو گے جو بارگاہ رسالت میں کر رہے ہو، جو کچھ کرتے تھے ایک دن سب سامنے جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، الا مگر عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین خاص کیے ہوئے، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے، یعنی ان کا کیا ذکر، وہ تو ایک قسم ہی دوسری ہے جس پر آگ تعالیٰ نوازش و کرم فرمائے گا۔
اولئک لہم رزق معلوم، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے رزق معلوم، رزق معلوم، وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی ہے مقرر، فواکہ وہم مکرمون، فواکہ میوے، وہم اور وہ مکرمون اعزاز والے ہوں گے میوے اور ان کی عزت ہے، یعنی عجیب و غریب میوے کھانے کو ملیں گے جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں کچھ مختصر سی بندوں کو بھی بتلا دی ہے، جیسے فرمایا لا مکتوبات ولا ممنوعہ، سورۃ نمبر 56، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 33۔ فائدہ نمبر 8، خدائی جانے کیا کیا اعزاز و اکرام ہوں گے۔ فی جنات النعیم، فی میں جنات النعیم، نعمت کے باغات، نعمتوں کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، علی پر سرر متقابلین، جمع تحت آمنے سامنے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، یطاف علیہم بکاس من معین، یطاف دورہ ہوگا علیہم ان پر، ان کے آگے بکاس جام من سے کا معین، بہتا ہوا مشروب لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس، پیالہ شراب صاف کا بیضاء لذت للشاربین، بیضاء سفید، لذت للشاربین پینے والوں کے لیے، سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والوں کو، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا نہ اس میں غول خرابی دردسر، ولا ہم اور نہ وہ عنہا اس سے ینزفون بے کی باتیں کریں گے، نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں، یعنی مزہ و نشاط پورا ہوگا۔ دنیا کی شراب میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا نام و نشان نہ ہوگا، نہ سرگرانی ہوگی، نہ نشہ چڑھے گا اور نہ کہ آئے گی، نہ پھیپھڑے وغیرہ خراب ہوں گے، نہ اس کی نہریں خشک ہو کر ختم ہو سکیں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے پاس قاصرات الطرف نیچی نگاہ والیاں، عینٌ بڑی آنکھیں والیاں، اور ان کے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والیاں، یعنی شرم و ناز سے نگاہ نیچے رکھنے والی حوریں جو اپنے ازواج کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کأنہن بیض مکنون، کأنہن گویا وہ بیض انڈے، مکنون پوشیدہ رکھے ہوئے، گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے، یعنی صاف و شفاف رنگ ہوگا جیسے انڈا جس کو پرندے اپنے پروں میں نیچے چھپائے رکھے گے، نہ داغ لگے نہ گرد و غبار پہنچے۔ یہ انڈے کے اندر کی سفید تہ جو سخت چھلکے کے نیچے پوشیدہ رہتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں جو بہت خوش رنگ ہوتے ہیں۔ بہرحال تشبیہ صفائی یا خوش رنگ ہونے میں سے سفیدی میں نہیں، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، سورۃ نمبر 55، سورۃ الرحمن آیت نمبر 58۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فَأَقْبَلَ پس رخ کرے گا بعضهم ان میں سے بعض ایک علیٰ بعض بعض پر دوسرے کی طرف، یتساءلون باہم سوال کرتے ہوئے، پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف لگے پوچھنے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، قال کہے گا قائل ایک کہنے والا منهم ان میں سے، انی بے شک میں کانا تھا، لی میرا قرین ایک ہم نشین، بولا ایک بولنے والا ان میں میرا تھا ایک ساتھی، یقول انک لمن المصدقین، یقول وہ کہتا تھا انک کیا تو لمن سے المصدقین سچے جاننے والے کہا کرتا، کیا تو یقین کرتا ہے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، اذا کیا جب متنا ہم مر گئے، وکننا اور ہو گئے، ترابن مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، ائنا کیا ہم لمدینون البتہ بدلہ دیے جائیں گے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو جزا ملے گی، یعنی یاران جلسہ جمع ہوں گے اور شراب طہور کا جام چل رہا ہوگا۔ اس عیش و تنام کے وقت اپنے بعض گزشتہ حالات کا مذاکرہ کریں گے۔ ایک جنتی کہے گا کہ میاں دنیا میں میرا ایک ملنے والا تھا جو مجھے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا اور احمق بنایا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بالکل محمل بات تھی کہ ایک شخص مٹی میں مل جائے اور گوشت پوشت کچھ باقی رہے، محض پوشیدہ ہڈیاں رہ جائیں، پھر اس سے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے سر نو زندہ کر دیں۔ بھلا ایسا بے تکی بات پر کون یقین کر سکتا ہے؟ قال هل انتم مطلعون، قال وہ کہنے لگا حل کیا تم مطلعون جھانکنے والے ہو، کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے، یعنی وہ ساتھی یقیناً دوزخ میں پڑا ہوگا، آؤ ذرا جھانک کر دیکھیں کس حال میں ہے۔ یہ اس جنتی کا مقولہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ اللہ کا ہے، یعنی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، فَاطَّلَعَ تو وہ جھانکے گا، فَرَآهُ تو اسے دیکھے گا، فی میں سَوَاءِ درمیان الجحیم دوزخ، پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے۔
قالت اللہ ان کتا لتردین، قال وہ کہے گا تاللہ اللہ کی قسم ان کتا تو قریب تھا لتردین کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے، بولا قسم اللہ کی تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر لا نہ نعمت ربی میرا رب لکنت تو میں ضرور ہوتا من سے المحضرین حاضر کیے جانے والے، اور اگر نہ ہوتا میرا رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے۔ یعنی اس جنتی کو اپنے ساتھی کا حال دکھلا دیا جائے گا کہ ٹھیک دوزخ کی آگ میں پڑا ہوا ہے، یہ حال دیکھ کر اس عبرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان یاد آئے گا۔ کہے گا کم بخت تو نے تو مجھ کو بھی اپنی ساتھ برباد کرنا چاہا تھا، بمحض اللہ کے احسان نے دستگیری فرمائی جو اس مصیبت سے بچا لیا اور میرا قدم راہ امام عرفان سے ڈگمگانے نہ دیا، ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا آتا اور اس دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔ افما نحن بمیتین، افما نحن کیا پس نہیں ہم بمیتین مرنے والوں میں سے، کیا اب ہم کو مرنا نہیں، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، الا سوائے موتتنا ہماری موت الاولی پہلی، وما اور نہیں نحن ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے، مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچنے کی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، ان بے شک ھذا یہ لہو البتہ وہ الفوز العظیم کامیابی عظیم، بے شک یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لمثل ھذا اس جیسی نعمت کے لیے فلیعمل پس چاہیے ضرور عمل کریں العاملون عمل کرنے والے، ایسی چیزوں کے واسطے چاہے محنت کریں محنت کرنے والے۔ اس وقت صورت مسرت سے کہے گا کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، اب ہم کو کبھی مرنا نہیں اور نہ کبھی اس عیش و بہار سے نکل کر تکلیف و عذاب کی طرف جانا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسی تنعم و رفاہیت میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک بڑی بھاری کامیابی اسی کو کہتے ہیں، اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی تحصیل کے لیے چاہیے کہ ہر طرح کی محنتیں اور قربانیاں گوارا کی جائیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اذالک کیا یہ خیر بہتر نزلا ضائفت، ام یا شجرۃ الزقوم درخت تھوڑ پلا یہ بہتر ہے ممانی درخت سینڈ کا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے واسطے، فتنہ ظالموں کے لیے۔ انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ شجرۃ ایک درخت تخرج وہ نکلتا ہے فی میں اصل جڑ الجحیم جہنم، وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں۔ اوپر بیشتیوں کی مہمانی کا ذکر تھا، یہاں سے دوزخیوں کی مہمانی کا حال سناتے ہیں۔ زقوم کسی درخت کا نام ہے جو سخت کڑوا ذائقہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تھور یا سینڈ۔ دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک درخت اگایا ہے، اس کو یہاں شجرۃ الزقوم سے موسوم کیا، وہ ایک بلا ہے ظالموں کے واسطے آخرت میں، کیونکہ جب دوزخ والے بھوک سے بیقرار ہوں گے تو یہی کھانے کو دیا جائے گا، اور اس کا حلق سے اتارنا یا اترنے کے بعد ایک خاص اثر پیدا کرنا سخت تکلیف دہ اور مستقل عذاب ہوگا، اور دنیا میں بھی ایک طرح کی بلا اور آزمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر سن کر گمراہ ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سب درخت دوزخ کی آگ میں کیوں کر لگا، حالانکہ ممکن ہے اس کا مزاج ہی ناری ہو، جیسے آگ کا کیڑا آگ کے سمندر میں زندہ رہتا ہے، اور سہارنپور کی کمپنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی نے کہا زقوم فلاں لغت میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، انہیں سامنے دیکھ کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ زقوم کھائیں۔ تلوا کانہ رؤوس الشیاطین، تلوا اس کا خوشہ کانہ گویا کہ وہ رؤوس سر جمع شیاطین شیطانوں، اس کا خوشہ جیسے سر شیطان کے، یعنی سخت بدنما شیطان کی صورت، یا شیاطین کہاں سانپوں کو، یعنی اس کا خوشہ سانپ کے سر کی طرح ہوگا، جیسے ہمارے ہاں ایک درخت کو اس تشبیہ سے ناگ پھن کہتے ہیں۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فإنهم پس بے شک وہ لآکلون کھانے والے ہیں، منہا اس سے، فمالئون سو بھرنے والے، منہا اس سے، البطون پیٹ، سو وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر بھریں گے اس سے پیٹ۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، ثم پھر ان بے شک لهم ان کے لیے علیہا اس پر لشوبا ملا کر من سے حمیم کھولتا ہوا پانی، پھر ان کے واسطے اس کے اوپر ملونی ہے جلتے پانی کی۔ زقوم کھا کر پیاس لگے گی تو سخت جلتا پانی پلایا جائے گا، جس سے آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی،
فقطع معهم سورة نمبر 47 محمد آیت نمبر 15 آذن اللہ منہما ثم ان مرجعکم لا الی الجحیم ثم پھر ان بے شک مرجعہم ان کی بازگشت لا البتہ الی طرف الجحیم جہنم، پھر ان کو لے جانا آگ کی ڈھیر میں، یعنی بہت بھوکے ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر یہ کھانا پانی کا کھلا پھلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا آباءہم اپنے باپ دادا ضالین گمراہ جمع، انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بہکے ہوئے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، فہم سو وہ علی آثارہم ان کے نقش قدم پر یہرعون دوڑتے جاتے ہیں، یعنی پچھلے کافر اگلوں کی اندھی تقلید میں گمراہ ہوئے، جس راہ پر انہیں چلتے دیکھا اس پر دوڑ پڑے، کنواں کھائی کچھ نہ دیکھا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ تحقیق گمراہ ہوئے قبلہم ان سے پہلے اکثر الاول اگلوں میں سے اکثر اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت لوگ اگلے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق ہم نے بھیجے فِيهِم ان میں منذرین ڈرانے والے، اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، فانظر سو دیکھیں کیف کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام المنذرین جہنم جنہیں ڈرایا گیا، اب دیکھ کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ مگر عباد اللہ اللہ کے بندے المخلصین خاص کیے ہوئے، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے، یعنی ہر زمانے میں انجام سے آگاہ کرنے والے، آخرت کا ڈر سنانے والے آتے رہے، آخر جنہوں نے نہ سنا اور نہ مانا، دیکھ لو ان کا انجام کیسے ہوا۔ بس اللہ کی وہی چنے ہوئے بندے محفوظ رہے جن کو خدا کا ڈر اور عاقبت کی فکر تھی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ڈر سبھی کو سناتے ہیں، ان میں نیک بچتے ہیں اور بگڑتے عاقبات منذرین بالکسر اور منذرین بالفتح کے کسر سنائے جاتے ہیں، مکذبین کی عبرت اور مومنین کی تسلی کے لیے۔